أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ دعوت اللہ کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ امراء جماعت، صدران اور عہدیداران کو ہدایات دوں گا۔ اس مضمون کا براہ راست تعلق تو عہدیداران سے ہی ہے کہ انہیں کس طرح کام کروانا چاہیے۔ خطبے کے لیے میں نے اسے اس لیے چنا ہے کہ یہ کام تو میں بڑی دیر سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اور جہاں جہاں جس ملک میں دورے پر گیا ہوں وہاں ہمیشہ اس موضوع پر کسی نہ کسی جگہ ضرور خطاب کیا ہے اور عہدیداران کو بٹھا کر تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جماعتی عہدیداران کو بھی اور ذیلی تنظیموں کے عہدیداران کو بھی، کہ انہوں نے دعوت اللہ کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا جس کی لازماً مجھے توقع تھی۔ ہر ملک کا ایک حال نہیں، بعض ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری توقعات سے بھی بڑھ کر نتیجے ظاہر ہوئے، کیونکہ جن لوگوں کو مخاطب کر کے میں نے بات کی انہوں نے تقویٰ کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا اور عقلمند سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ عاجز بندوں کی طرح نصیحت کو سنا اور اس پر دیانتداری سے عمل کی کوشش کی، اور اپنی انا کو بیچ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ میں جب یہ کہتا ہوں تو مراد یہ نہیں کہ باقی سب نے ایسا کیا ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے تمام عہدیداران اگر نہیں تو بھاری اکثریت متقی ہیں، اور ان کی انا کچلی جاتی ہے تو وہ خدمت کے لیے آگے آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انا کے بہت سے مخفی پہلو ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں انسان کے کاموں میں بھی اور اس کی سوچوں میں بھی حائل ہوتے رہتے ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے سوائے انبیاء کے کسی کی انا کلیتاً ہمیشہ کے لیے کچلی نہیں جاتی۔ اس لیے میں جب یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو نعوذ باللہ ادنا سمجھتا ہوں یا تقویٰ کے خلاف باتوں میں ملوث دیکھتا ہوں، بلکہ یہ ایک عام نصیحت ہے ساری جماعت کے لیے کہ اپنی انا سے ہمیشہ خبردار رہیں۔ وہ دب جاتی ہے لیکن مٹتی نہیں، اور موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کا حال جراثیم کی طرح ہے، صحت مند انسان کے جسم میں بھی وہ جراثیم اس کے خون میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ نشو و نما پا سکیں، کیونکہ صحت مند جسم ان کو دبا کر رکھتا ہے
اور اجازت نہیں دیتا کہ وہ سر اٹھائیں. لیکن حقیقت میں کامل طور پر اگر کسی کی انا مری ہے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی انا ہے، کیونکہ آپ نے انا کا نام ہی شیطان رکھا ہے، اور شیطان کے متعلق فرمایا کہ ہر انسان کی رگ میں دوڑ رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی نسوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی وجود کے اندر شامل ہے. اس پر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ انسانی فطرت کے اندر جو سر اٹھانے کا اور کسی نہ کسی رنگ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا فطری جذبہ ہے، اسی کا نام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان رکھا ہے. اور یہ آپ کا فیصلہ قرآن پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے جو شیطان کا تعارف کرایا ہے وہ انانیت کے سر اٹھانے والے ایک وجود کے طور پر پیش فرمایا ہے. انا خیر منہ کی آواز شیطان کی طرف منسوب فرمائی. تو در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بیرونی شیطان بھی ہوں گے اور ہوتے ہیں انسانی شکلوں میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ممکن ہے، لیکن ایک شیطان جو متحقق ہو چکا ہے قطعی طور پر، جس کے متعلق ہمیں آخری دربار سے آخری فیصلہ مل گیا ہے، وہ انسانی فطرت کے اندر اس کی انانیت ہے. بس وہ عہدیداران جو انانیت کو کچلنے میں زیادہ اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نصیحتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن صرف یہی ایک روک نہیں ہے جو حائل ہے. انسانی فطرت کے اندر بات سن کر اثر کو قبول کرنے کا مادہ بھی ہے، اور بات سننے کے کچھ عرصے کے بعد اس کو بھلا دینے کا مادہ بھی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار اور بار بار اور بار بار نصیحت کا حکم دیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذکر کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ مستقل ان کی یہ صفت بن چکی تھی. یعنی آج یا کل یا کبھی کبھی اتفاقی نصیحت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں ہر مشغلے میں ان کے وجود کا نصیحت حصہ بن گئی تھی، اور آپ کی ذات میں نصیحت ایسی شامل ہو چکی تھی کہ خدا نے خود آپ کو مذکر، ہمیشہ کا دائمی نصیحت کرنے والا نام رکھ دیا. بس اس لیے بھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے. ضروری نہیں کہ انانیت کا ہی کوئی شعبہ سر اٹھا رہا ہو. انسانی غفلت ہے، کمزوریاں ہیں جو نصیحت کو سن کر ان کو بھلا دینے کی طرف انسان کو مائل کر دیتی ہیں. بس اس پہلو سے میں جب عہدیداران کو نصیحت کرتا ہوں یا ان کے متعلق بعض دفعہ یہ تبصرے کرتا ہوں تو ان کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں. میں امید رکھتا ہوں وہ تحمل سے سنیں گے، اور یہ واقعاتی تبصرے ہیں، ان سے مفر نہیں، یعنی ان کو بیان کیے بغیر بات پوری کھلے گی نہیں. واقعہ یہی ہے کہ میں کہتا جاتا ہوں اور پیچھے سے باتیں بھلائی چلی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری ہے. چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری جماعت کو وہ باتیں سمجھاؤں، کیونکہ ساری جماعت کو اگر علم ہو کہ ہمارے متعلق یہ توقعات ہیں، یہ ہمیں لاہ عمل دیا جا رہا ہے، تو اگر عہدیداران کبھی غافل بھی ہوں تو جماعت ان کو بیدار کرے گی، اور جماعت کے علم میں براہ راست آئے گا کہ ہم سے کیا توقعات ہیں اور ہمیں ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے کیا مدد دی جا رہی ہے یا کیا مدد دی جانے چاہیے. اس ضمن میں پہلی بات تو میں یہ سمجھانی چاہتا ہوں کہ معلومات کی کمی خود بہت بڑی نقصان کا موجب بنتی ہے. اب جو میں خطبے دوں گا مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچے گا، کیونکہ معلومات عام ہوں گی، لیکن جو نصیحتیں میں کرتا رہا ہوں ان کو جماعت تک پہنچایا نہیں گیا، اور جماعت کی بھاری اکثریت ان سے غافل ہے. ان کو علم ہی نہیں کہ کیا توقعات تھیں، کس طرح ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے میرے ذہن نے نقشے بنائے، اور کس طرح میں نے احباب جماعت کو اور عہدیداران کو سمجھانے کی کوشش کی. معلومات کی کمی کا یہ حال ہے کہ اکثر احباب جماعت کو جو ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں اور مستعد ہیں
اور جہاں ذرائع ابلاغ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اور ہر شخص کو مہیا ہیں، وہاں بھی عام باتوں کا بھی احباب جماعت کو علم نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی ان کو ایک دوست ملتا ہے جو بلغارین زبان بولنے والا ہے تو وہ گھبرا کے مجھے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بلغارین زبان میں بھی کوئی لٹریچر موجود ہے؟ بعض دفعہ عربی کے متعلق پوچھتے ہیں، کوئی کیسٹ ہو، کوئی ابتدائی معلومات کی کتابیں ہوں تو ہمیں بتائی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جماعت اس وقت تک لٹریچر کی تیاری میں اور آڈیو ویڈیو سامانوں کی تیاری میں کس حد تک آگے جا چکی ہے اور کیا کیا چیزیں مہیا ہو چکی ہیں۔ اگر کثرت کے ساتھ یہ معلومات باہم پہنچائی جائیں اور جماعت کے اخبار و رسائل میں یہ بار بار بیان کی جائیں اور عہدیداران کے ذریعے بھی اعلان کروائے جائیں، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بروشرز، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پمفلیٹ شائع کر کے ان میں بھی تمام احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا جائے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں بھی ہیں، کبھی آپ کو ضرورت ہو تو ان کو استعمال کر کے دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے تبلیغ کی راہیں آسان ہوں گی۔ خدا کے فضل سے اتنی جماعتوں میں لٹریچر اس وقت تیار ہو چکا ہے کہ خود وہ لوگ جن کی زبانوں میں لٹریچر ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور بعض ایسے مخالفین جو اس سے پہلے جماعت کے شدید مخالف تھے، انہوں نے جب جماعت کی بعض نمائشوں میں اس لٹریچر کو دیکھا تو بڑے زور کے ساتھ گواہی دی کہ وہ سب جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ اتنی خدمت اسلام کی اور ایسے آسن رنگ میں اسلام کی خدمت کبھی دنیا میں کسی کو توفیق نہیں ملی۔ یعنی ان کی مراد اس زمانے سے ہے، نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو شامل کر کے تو نہیں وہ کہتے، تو کبھی سے کہ لفظ جب بھی کبھی بولتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ہمارے علم میں، ہمارے موجودہ زمانے میں ہم نے نہیں کسی اور کو دیکھا کہ ایسی خدمت کرتا ہو۔ اسی طرح مختلف ایمبیسیز ہیں، ان کے نمائندے آتے ہیں مختلف احمدی ممالک میں، جا کر وہ لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو غیر معمولی طور پر دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو لا علمی کی کوتاہیاں ہیں ان کا آغاز خود امیر جماعت یا عہدیداران سے ہے۔ مثلا ان کے پاس، ان کو سرسری علم تو ہے کہ ہمارے پاس رشین قرآن کریم کے رشین زبان میں قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ایک ہے، دو ہیں، 3 یا 4 ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارسل گئے وہ کھل کر کسی جگہ لگ گئے اور مزید تفصیل سے دلچسپی نہیں لی گئی کہ ان کو آگے استعمال بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ بس معلومات سرسری بھی ہوا کرتی ہیں اور گہری بھی، اور گہری معلومات کا تعلق ذاتی دلچسپی سے ہے۔ مثلا اگر مجھے کوئی کتاب آئے تو بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ فوراً جماعت کے صاحب الرائے لوگوں کو، دانشوروں کو یہ کتاب ضرور پہنچائی جائے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ ان کی فوٹو کاپیز کروا کے امراء کو بھجوائی جاتی ہیں، بعض اور دانشوروں کو بھجوائی جاتی ہیں، کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، اور اس بات میں دلچسپی ہے کہ جماعت کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بعض امور کا علم ہو اور ان کے اندر جستجو کا شوق ہو۔ لیکن اگر ایک امیر اس میں دلچسپی نہیں لیتا تو اس کی معلومات سرسری رہیں گی۔ اگر وہ دلچسپی لے گا تو مثلا جب اس کو پتہ چلا کہ آج ہمارے پاس روسی زبان میں قرآن کریم کا تحفہ آیا ہے تو وہ کہے گا کتنے ہیں، اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے، اس کو بعض رشینز کی تلاش کی جائے، وہ ہیں کہاں، ان کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے، معلوم کیا جائے ان پہ کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ بات وہیں ختم کر دی گئی اس لیے مزید معلومات حاصل نہیں کی گئیں۔ پھر اچانک مجھے خط ملا، میں مثالیں دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، کہ ہمارے ہاں آپ نے ہدایت کی تھی کہ ایمبیسیڈرز کو تحفے گھر بلاؤ، دعوت دے کر اور نمائشیں دکھاؤ اور ان سے رابطے پیدا کرو۔ ہم نے روسی ایمبیسیڈر کو بلایا، اس نے بہت خوشی سے قبول کیا دعوت کو،
لیکن ہمیں بہت شرمندگی ہوئی کہ جب اس نے قرآن کریم خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے دیکھا تو ایک ہی نسخہ تھا جو لائبریری کے لیے تھا، اور اس کے سٹاف نے بڑی دلچسپی لی، لیکن ہم نے ان کو پتہ لکھ دیے ہیں کہ کہاں سے منگوائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کو کم سے کم یہ توقع تو کرنی چاہیے کہ جو چیز دکھائیں گے جس کی وہ زبان ہے، اس میں اگر وہ کسی لٹریچر میں دلچسپی لے گا، کسی کتاب میں دلچسپی لے گا تو مانگے گا بھی تو صحیح، اور اگر نہ بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ کو زائد ضرور رکھنا چاہیے۔ تو معلومات کی کمی اور معلومات میں دلچسپی کی کمی دونوں عملاً ایک ہی نتیجہ پیدا کرتے ہیں، اور وقت کے اوپر وہ ضرورت کی چیز کام نہیں آ سکتی۔ بس معلومات پہنچانی ہے اس طرح نہیں جیسے گلے سے سر سے بوجھ اتارا جائے۔ ایک دفعہ ایک لسٹ شائع کر کے اگر آپ ساری جماعت میں تقسیم کرا دیں تو یہ معلومات پہنچانا میرے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ میں معلومات ان باتوں کو کہتا ہوں جن میں دلچسپی پیدا ہو، جن کو انسان استعمال کر سکتا ہو، ورنہ وہ معلومات جو عمل کی سطح پر ذہن کے سامنے حاضر نہ رہیں وہ رفتہ رفتہ لاشعور میں دبنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے نہ ہوں۔ بس معلومات پہنچانا اور بیدار مغزی کے ساتھ ان کو لوگوں کے پیش نظر رکھنا اور اس طریق پر الٹتے پلٹتے رہنا کہ انسانی ذہن جو نیند کا عادی ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو بیدار ہو اور اتنی چیز اس کے سامنے ہو جتنی اس کے اندر سامنے رکھنے کی صلاحیت ہے۔ بس معلومات پہنچانا ٹکڑوں ٹکڑوں میں، اور پھر ان کی پیروی کرنا، ان کا تتبع کرنا، معلوم کرنا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا، کسی نے ان چیزوں کو استعمال بھی کیا کہ نہیں، یہ ایک مسلسل نظام ہے جو باقاعدہ منصوبے کے تحت چلنا چاہیے۔ اور اگر سیکرٹری تبلیغ کو خود اس بات کی استطاعت نہیں ہے، بعض دفعہ جماعتیں چن دیتی ہیں ایسا آدمی جس کو واقعتاً اس شعبے کے لیے کوئی خاص استطاعت نہیں ہوتی، تو اول تو امراء کا کام ہے کہ وہ خود ساتھ مل کر اسے سمجھا کر تربیت دیں اور رفتہ رفتہ ان باتوں کے قابل بنائیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ بعض خصوصی کاموں کے لیے اسپیشلسٹ یعنی تخصیص کے ماہر نائبین مقرر کر دیں، مددگار مقرر کر دیں، اور کسی کے سپرد ایک کام کر دیا جائے، کسی کے سپرد دوسرا کام کر دیا جائے۔ جماعتوں کی مجبوریاں بھی ہیں، انتخاب کے وقت محض کسی خاص شعبے کی صلاحیت کو پیش نظر نہیں رکھا جا سکتا، اس شخص کی دلچسپی کو بھی تو پیش نظر رکھنا پڑے گا، اور اس کا تقویٰ سے تعلق ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے، خدا کے لیے دل میں زیادہ محبت ہے، جماعتی کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اس کی ذہنی اور قلبی صلاحیتیں تو اس کے اختیار کی بات نہیں، لیکن جماعت دیکھتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں، ان کے نام وہ چنتی ہے، اور یہی قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت تقویٰ دیکھا کرو۔ لیکن ان کے نیچے ایسی ٹیم بنائی جا سکتی ہے جو پہلے مستعد نہیں لیکن ان کو مستعد بنانا مقصود ہو، اور ان کی صلاحیتوں سے پورا پورا استفادہ کرنا مقصود ہو۔ ایسے لوگ مہیا کر کے ان کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ عہدیداران میں براہ راست یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ٹیم بنائیں۔ میں ان کے لیے بعض نوجوانوں کو تلاش کرتا ہوں، ذاتی طور پر ان کو سمجھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور پھر ان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو ٹیم ملتی ہے جس سے پھر وہ بہت عمدہ کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلومات کے سلسلے میں ایک ایسے اسپیشلسٹ نائبین مہیا کرنے چاہیے سیکرٹری اصلاح و ارشاد کو، جن کے سپرد مختلف شعبے ہوں، اور معلومات مہیا کرنا اور معلومات کو گردش میں رکھنا، اور معلومات کے سلسلے میں
وسعت نظر پیدا کرنا، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں اعداد و شمار مہیا ہو گئے ہیں اور ہم نے پہنچا دیے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ ان باتوں کو پہنچانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس بیک اپ سٹاک نہیں ہے، اگر ہم دلچسپی پیدا ہونے کے نتیجے میں ان کی طلب کو پورا نہیں کر سکتے تو ان معلومات کو مہیا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے طلب بیدار کرنا اور طلب کو پورا کرنے کے سامان مہیا کرنا، یہ کام ہے اس مخصوص نائب کا جو سیکرٹری کے ساتھ اس کام کے لیے متعلق ہو۔ اس کو خطوں کی دعوت کرنی پڑے گی مرکز سے بار بار، یا مرکز سے کر تو سکتا ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے، اپنے ملک کے متعلقہ شعبے سے وہ تعلق قائم کرے، اور جو ملک کا سیکرٹری ہے وہ مرکز سے براہ راست تعلق قائم کرے اور ان سے کہے کہ ہم نے یہ معلومات مہیا کی ہیں، فلاں فلاں کتب کے متعلق تعارف کرایا ہے، ان کو استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، اور ہمارے پاس صرف 2 موجود ہیں۔ اب طلب شروع ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اتنی ضرور بھجوا دیجئے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ ان کے لیے جگہیں بھی مہیا کرنی ہوں گی، کہاں کتابیں رکھی جائیں، کس طرح ان کو سلیقے سے رکھا جائے کہ وقت کے اوپر آسانی سے نکالا جا سکے۔ کام شروع کیا جائے تو جتنا کام سمٹتا ہے اتنا آگے بھی بڑھتا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ معاشرے ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ کام سمیٹنے کی کوشش کریں گے آپ فارغ نہیں ہوں گے، بلکہ کام بڑھے گا، اور کام بڑھے گا تو پھر آپ کو اور آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے میں نے پہلے خطبے میں ہی یا دوسرے میں یہ نصیحت کی تھی کہ ایک بہت ہی اہم دعا قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے، اس کو ہرگز نہ بھولیں، خود بھی کرتے رہیں اور اپنے نائبین کو یا متعلقہ عہدیداران کو بھی سمجھاتے رہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، ہم جب تیرے نزدیک اس لائق ہوں کہ اعلیٰ مرتبے تک پہنچیں اور تو ہمیں اس اعلیٰ مرتبے میں داخل فرما دے، تو وہاں ٹھہرائے تو رکھنا تو مقصود نہیں ہے، ہم تو سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ تو مزید اگلے درجے کی طرف ہمارے قدم بڑھائے گا، اور ایک ہی مرتبے پر نہیں ٹھہرے رہیں گے۔ ادخلنی مدخل صدق کے ساتھ ہی عرض کیا واخرجنی مخرج صدق، سچائی کے ساتھ اس مقام پر پہنچا اور سچائی کے ساتھ اسے نکال لے اور ایک اور اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ اس کے لیے مددگار کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے سمجھایا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ روحانی مراتب ہوں یا علمی مراتب ہوں یا دنیاوی کوششوں کے مراتب ہوں کے ذریعے حاصل ہونے والے مراتب ہوں، سب جگہ ایک سلطان نصیر کی ضرورت ہے جو ہر شخص کو پیش آتی ہے، انبیاء کو بھی پیش آتی ہے۔ انبیاء کے روحانی مراتب کے لیے ان کو جبرائیل سلطان نصیر کے طور پر عطا کیا جاتا ہے، روح القدس عطا کی جاتی ہے، اور دنیاوی دین کے دیگر مشاغل میں اور دیگر مقاصد کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کے علاوہ انسانی فرشتے بھی مہیا کیے جاتے ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی پیدا کیے جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ کو بھی سلطان نصیر کی بہرحال ضرورت ہے، اور سلطان نصیر اندرونی بھی ہوتا ہے اور بیرونی بھی۔ اندرونی طور پر تو چند مثالیں میں نے دیں، بیرونی طور پر خدا تعالیٰ غیروں کے دلوں میں بھی اپنے پاک بندوں کی مدد کے لیے تحریک فرما دیتا ہے، اور اچانک ضرورت کے وقت ایسی جگہ سے مددگار مہیا ہو جاتے ہیں جن کے متعلق انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس مضمون کو صرف دعا کے طور پر ادا نہیں کرنا، بلکہ اس کی حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس آپ جب کسی عہدیدار کو تیار کرتے ہیں
تو رفتہ رفتہ اس کو سلطان نصیر مہیا کریں یا اس میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ نوجوانوں میں سے یا دوسرے بعض دفعہ ایسے بوڑھوں میں سے بھی بہت بڑے مددگار مل جاتے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کو زندگی کا کوئی اور مشغلہ درپیش نہیں، اور اگر جماعت ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ ضائع ہو کر رفتہ رفتہ ایک بیکاری کی زندگی میں خدا کے حضور حاضر ہوں گے، اور کوئی مومن پسند نہیں کرتا کہ بیکاری کی حالت میں اپنے رب کے پاس جائے۔ بس ایسے بوڑھے جو فارغ ہوں ان میں خدا تعالیٰ بعض دفعہ یہ تحریک پیدا فرماتا ہے، اور یہ بھی دعاؤں کے نتیجے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آخری سانس تک خدمت کا موقع ملے، تو ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سلطان نصیر پیدا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ نصرت ہے جن سے خدمت لی جاتی ہے، اور یہ سلطان نصیر کی دعا دو طرفہ کام کرتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کو پہلے دین کی خدمت کی عادت نہیں، جب رفتہ رفتہ ان سے خدمت لی جاتی ہے تو ان کے اندر سے ایک نیا شعور پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اب زندگی کا پتہ چلا ہے، اس سے پہلے تو غفلت کی حالت میں وقت ضائع کیا، اور ان کو زندگی کا لطف آنے لگ جاتا ہے۔ اپنے سے کام لینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ دین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور دین ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کے اندر بھی وہ روحانی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جس کا اس دعا میں ذکر موجود ہے۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے جب آپ کام شروع کریں گے، لٹریچر کے ساتھ جماعت کو متعارف کرائیں گے، آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ جماعت کو متعارف کرائیں گے، تو لازماً اس کے نتیجے میں یہ کام بڑھے گا، اور کام بڑھے گا تو اس کام کو سمیٹنے کے لیے مددگار بھی چاہیے اور کچھ خرچ بھی چاہیے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ مثلاً میں نے دیکھا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو سے جماعت کو متعارف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے بار بار کہ ہمارے پاس کیا نئی چیز آئی ہے اور کیا پہلی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو طلب شروع ہو جاتی ہے۔ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے جو مناسب مشینیں ہیں وہ موجود نہیں ہوتی۔ جب تک آڈیو ویڈیو اچھے طریق پر وسیع پیمانے پر پیدا کرنے اور ان کو بڑھانے کا انتظام نہ ہو، اس وقت تک ایک خلا رہے گا، معلومات بھی پہنچیں گی، طلب بھی پیدا ہو جائے گی، لیکن طلب کو پورا کرنے کے لیے اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے الگ ٹیمیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ یہاں انگلستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے میں یہاں آیا ہوں، ایک بھی پروفیشنل کو جو فن کا ماہر ہو اس کے وقت کی اجرت دے کر ہمیں اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے رکھنا نہیں پڑا۔ ایسے نوجوان آگے آئے جن کا اس شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، غلطیاں بھی ہوئیں لیکن رفتہ رفتہ سیکھا، رفتہ رفتہ نئے آلے، نئی ایجادات ان کو مہیا کی گئیں، اور اب خدا کے فضل سے یہ شعبہ بہت ترقی کر چکا ہے اور بہت ہی اعلیٰ سطح کی صلاحیتیں حاصل کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ پھر آڈیو کے بعد ویڈیو کو الگ کیا گیا، اس کے لیے ایک الگ شعبہ قائم ہوا، اور اس نئے شعبے میں خدا کے فضل سے حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ نئے رستے انہوں نے تلاش کیے، نئے آلے ان کو مہیا کیے گئے یا انہوں نے طلب کیے، تو رفتہ رفتہ یہ سب کام بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ سلطان نصیر مہیا ہو رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جماعت کے اوپر کوئی الگ بوجھ نہیں ہے۔ بناتے وقت تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد انسان بے فکر ہو کر عمومی نگرانی کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بارہا جماعت کو سمجھایا ہے کہ تخلیق کائنات کے متعلق قرآن کریم نے جو مضمون بیان کیا اس پر غور کرو۔ 6 دنوں میں ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیا، اور جب سب نظام
خودکار آلوں کی طرح چل پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. یعنی جس طرح جائزہ لینے کے لیے ایک آفاقی نظر سے دیکھنے کے لیے کوئی بلند مقام پر فائز ہو اور صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ کیسے چل رہا ہے، اور اگر کہیں کوئی رخنہ پیدا ہو تو اس کے لیے جو نظام مقرر ہے سزا دینے والا یا روکنے والا یا کمی پوری کرنے والا، وہ مستعد ہے کہ نہیں، وہ کر کے پھر اور آسمانوں کی تخلیق کے لیے خدا تعالیٰ کے متعلق یہ تو نہیں کہہ سکتے وقت مل گیا، لیکن توجہات فارغ ہو گئیں. اور توجہات کے فارغ ہونے کا محاورہ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے. نفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو وسیع بڑی بڑی طاقتیں اور بھاری لوگوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. فراغت کے معنی خدا کے لیے ویسے تو نہیں ہوتے جیسے ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال لفظ فراغت قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال فرمایا. تو استواء علی العرش سے مراد میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا منتظم جب ایک کام کو چلا کر اور جاری کر کے روز روز کے کاموں کے دھندوں سے نجات حاصل کر لے اور انسانی سطح پر فارغ کے جو معنی ہیں ان معنوں میں نسبتی طور پر فارغ ہو جائے تو اس کو پھر اور کاموں کی طرف متوجہ ہونے کا وقت مل جاتا ہے، اور اس طرح نظام ہمیشہ ارتقاء پذیر رہتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. امراء کو بھی اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، سب عہدیداران کو سمجھنا چاہیے. بات سن کر اتنی سی بات پر عمل کر کے رسمی طور پر اس بات کا حق ادا کیا، گہرائی میں جا کر اس بات کا حق ادا نہ کیا، ان دو باتوں میں فرق ہے. مومن وہ ہے جو رسمی طور پر حق ادا نہیں کرتا بلکہ اوامر اور نواہی میں گہرائی میں جا کر حق ادا کرتا ہے. اور جو لوگ علم میں ڈوب کر اس کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کا علم ترقی کرتا ہے، اس علم کے ذریعے ان کو نئے نئے فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں. بہرحال یہ کچھ تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں چلا گیا بعض باتوں کے. اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ عہدیداران کو خصوصاً امراء کو معلومات مہیا کرنے کے نظام کو بہتر بنانا پڑے گا اور خود دلچسپی لینی ہوگی، اور گہری ذاتی دلچسپی لیں گے تو ان کو نئے نئے خیالات آئیں گے، نئی نئی تجویزیں سوجھیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالآخر ایک نہایت عمدہ خودکار نظام کی طرح یہ تبلیغ کے شعبے کا یہ شعبہ چل پڑے گا. پھر وہ دوسری طرف توجہ کر سکیں گے. معلومات کے سلسلے میں معلومات پہنچانے کی طرح معلومات حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میں نے معلومات حاصل کرنے کے متعلق بعض باتیں سامنے رکھی تھیں. اب ایک عملی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ جائزہ لیں کہ کتنے احمدی نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں تبلیغ میں دلچسپی لیتے ہیں، تو ہمیں لسٹیں آ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں. بعض ملکوں سے ہزاروں کی لسٹیں آتی ہیں. پاکستان سے 70,000 کے قریب ایک لسٹ آئی تھی، یا ایک لسٹ کی کئی قسطیں آئی تھیں، جسے پتہ چلا کہ گویا پاکستان میں اتنے احمدی دعوت اللہ کے کام میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے نام بھی لکھوائے ہیں. افریقہ کے ممالک سے، یورپ کے ممالک سے بھی نسبتاً چھوٹی چھوٹی فہرستیں مگر آتی ضرور ہیں. اگر یہ واقعتاً درست فہرستیں ہیں تو اس کے نتیجے میں جو نتیجہ خیز کام ہونا چاہیے وہ تو موجودہ نتائج کے مقابل پر سینکڑوں گنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کا انداز بھی سطحی ہے. جس طرح معلومات پہنچانے کے انداز میں بھی گہرائی چاہیے، معلومات حاصل کرنے کے انداز میں بھی گہرائی چاہیے، وہ بامقصد کام ہونا چاہیے. اب فہرستیں آپ اکٹھی کر لیں اور ان کو کسی جگہ کاغذوں کے نیچے غرق کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
رسمی طور پر آپ کے سر سے بوجھ اتر گیا، آپ نے مرکز کی ہدایت کو پورا کر دیا، مگر وہ ہدایت کس کام آئی؟ ہمیشہ اپنے ذہن کو اس بات پر مستعد رکھا کریں کہ وہ نتیجے کی تلاش کیا کرے، صرف نتیجہ پیدا کرنے کے ذرائع کی تلاش نہ کرے بلکہ نتیجے پر دھیان رکھے۔ اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر قابل فکر بات ہے، کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، یا کوشش کرنے والے میں نقص ہے، یا اس شخص میں نقص ہے، یا ان لوگوں میں نقص ہے جن کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو تسکین سے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ دعاؤں میں کمی ہے تو اس طرف توجہ دی جائے، نقائص کچھ موجود ہیں اپنے کام میں، طریقہ کار میں، ان کو ڈھونڈا جائے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے معلومات کا، اس میں معلومات حاصل کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہے، ایک جز ہے، اور اس میں بھی گہرائی یا سطحی انداز پائے جاتے ہیں۔ گہرائی سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ معلوم کرتے ہیں کہ کتنے آدمی تبلیغ میں دلچسپی لے رہے ہیں یا دلچسپی لینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو پھر فوری طور پر ان کی اگر روزانہ نہیں تو ہفتہ وار یا 15 روزہ نگرانی کا کام ساتھ ہی شروع کر دیا جائے۔ ان سے رابطے ہوں، ان کے پاس مرکزی عہدیداران پہنچیں یا ان کے نمائندے پہنچیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے معلوم کریں کہ آپ نے جو یہ وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے کیا انداز ہیں، کیا طریق اختیار کیے گئے ہیں، اب تک کے تجارب کیا کہتے ہیں، آپ نے کس طرح کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر اس طرز پر وہ چھان بین شروع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اکثر نام جو فہرست میں درج ہیں وہ فرضی سے ہیں، یعنی نام حقیقی تو ہیں لیکن اس حقیقت میں کوئی گہرائی نہیں، ایک سطحی پن ہے، نام کاغذ کی سطح پر درج ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ عمل کی دنیا میں ان ناموں نے کوئی روپ نہیں دھارا، کوئی شکل اختیار نہیں کی، اس لیے وہ نام سطحی رہ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس جائزے کے دوران یہ معلوم کر لیا جائے کہ عملاً وہ کتنے احمدی ہیں جن کو تبلیغ کی دھن سوار رہتی ہے، اور وہ گنتی کے چند بعض جگہ ملیں گے، بعض جگہ 20 بھی مل سکتے ہیں، بعض جگہ سینکڑوں بھی، لیکن اکثر صورتوں میں ایسے فعال احمدی جو دن رات تبلیغ کا دھندا کرتے ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہیں۔ ان کی الگ فہرست بنائی جائے اور کسی کے سپرد کیا جائے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو، ان کے حوصلے بڑھاؤ، ان کو کام کے نئے نئے طریق بتاؤ، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرو، ان کے ساتھ ان کے ارد گرد رہنے والے احمدیوں میں سے بعض نوجوان مددگار کے طور پر دو، اگر باقاعدہ عہدہ نہیں تو اپنی ٹیم کے سردار بناؤ ان کو، اور ان کے سپرد یہ کام کرو کہ یہ بعض دوسروں کو بھی تربیت دیں۔ یہ کام اگر شروع کیا جائے تو دراصل تو ہمہ وقتی کام ہے، لیکن چونکہ ہم سب جز وقتی کام کرنے والے ہیں، یعنی اپنے دوسرے کاموں کے علاوہ جز وقتی کام کرتے ہیں دین کا، اس لیے بہت ہی مصروف آدمی کی ضرورت ہے، یعنی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو مصروف رہنا جانتا ہو۔ مصروف میں نے جب لفظ کہا تو مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو مصروفیت کے بغیر رہ نہ سکے۔ میرا جائزہ اور تجربہ یہ ہے کہ جب مصروف آدمی کے سپرد کام کیے جائیں تو وہ ہو جاتے ہیں، فارغ وقت والے آدمی کے سپرد کام کیے ہیں تو نہیں ہوتے، کیونکہ فارغ وقت ہوتا ہی وہی ہے جس کو اپنے وقت کی قیمت نہیں ہوتی، اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، اور وقت ضائع کرنا اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر فارغ الوقت آدمی کو پکڑنا ہے تو رفتہ رفتہ اسے مصروف رہنا سکھانا ہوگا، اور اس کے لیے
بعض دفعہ اس کے مطلب کی چیز اگر اس کے سپرد کی جائے تو اس سے رفتہ رفتہ اس کو کام کی عادت پڑ جاتی ہے. بس جب آپ اس شعبے کے لیے کوئی آدمی تلاش کریں گے تو نظر ڈالیں، مختلف لوگ مختلف کاموں کے میں دلچسپی لیتے ہیں، مختلف ان کے طبی تقاضے ہیں. ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح آدمی کی شناخت کرنا، صحیح آدمی کو صحیح جگہ کام دلانا، یہ سیادت کی ضروری باتیں ہیں. اور ہر احمدی امیر سے میں توقع رکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اعلیٰ سیادت کی صلاحیتیں موجود ہیں. بس اس رنگ میں اپنی صلاحیتوں کو ٹٹول کر باہر نکالیں اور ذاتی دلچسپی لے کر یہ معلوم کیا کریں کہ فلاں کام کے لیے فلاں شخص موزوں ہے کہ نہیں. بس مصروف آدمی کو تلاش کریں، یعنی جو طبعاً اور فطرتاً کاموں کا عادی ہو. اور ایسے شخص کو جب آپ دین کے کام دیتے ہیں تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اس کی دوسری مصروفیتیں جھڑنے لگ جاتی ہیں اور ان کی جگہ دین کے کام اس کے وقت کے اوپر قبضہ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ شخص جو پہلے سمجھتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت ہے. تو ساری قوم اس طرح ترقی کرتی ہے. تو بہرحال ایسے آدمی کے سپرد کام کریں جو اپنے آپ کو اس میں کھو دے، یہ لگن لگ جائے اس کو کہ یہ میرا کام ہے. واسطے رکھے، پتہ کرے کہ یہ جو ہمارے مخلصین تبلیغ کر رہے ہیں ان کے کیا کیا طریق ہیں، پھر جو طریق اس کو پسند آئے اس سے دوسروں کو مطلع کرے. جلسے بعض دفعہ ہوتے ہیں جن میں مبلغین کے تجارب سے کے متعلق تقاریر ہوتی ہیں، جو لوگ سنتے ہیں ان کے دل پر اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن ایسے رسمی جلسے تو سال میں 1-2 مرتبہ ہوتے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری جماعت ہفتہ وار ایسے جلسوں میں شامل ہو سکے. لیکن ایک ذہین آدمی جب ایسے تبلیغ کرنے والوں کے واقعات سنتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کو فوراً چاہیے کہ اس سے استفادہ کرنے کے بھی تو سوچے. اس کو چاہیے کہ مثلا اپنے اخبار احمدیہ میں اگر اخبار احمدیہ نام سے کچھ چیز شائع ہو رہی ہے یا رسالوں میں یا دیگر ممالک کے رسالوں میں، ان دلچسپ اور دلکش اثر انداز ہونے والے واقعات کو شائع کرے. پھر نوجوانوں کو اس کے ساتھ ملائے، اس کو کہیں کہ تم اپنے محلے میں جہاں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں دورہ کرو اور بیٹھ کر مجالس لگاؤ اور یہ باتیں سناؤ. تو کئی رنگ میں ایک اچھے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں نئے تجارب مہیا ہو سکتے ہیں. یعنی نئی نئی باتیں انسان کو سوچ سکتی ہیں اور ان پر عمل کر سکتا ہے اور پھر نئے دلچسپ تجربے ظہور میں آ سکتے ہیں. تو کام ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اگر آپ کام کریں. جہاں کام بڑھ نہیں رہا وہاں کچھ کمزوری ہے اندر. وہ انسان جو خود اپنی ذات میں سکڑ رہا ہو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے کام نہیں بڑھ رہا ہے. جب کام بڑھیں گے تو انسان کی شخصیت بھی وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی حدود سے باہر آ جاتی ہے اور اس کی نئی حدود قائم ہوتی ہیں. بس جماعتوں کی شخصیتیں بھی اسی طرح بڑھتی ہیں. جو جماعتیں مستعد ہیں ان کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے چلے جائیں وہ اور زیادہ مستعد ہوتی چلی جائیں گی اور کام بنتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے کاموں کے کارخانے قائم ہو جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں لگتا، کوئی شور نہیں پڑتا، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی افراتفری کے مطالبے نہیں ہیں کہ یہ کام آ پڑا، یہ مہیا کرو، فلاں کام ہو رہا ہے، یہ کام کرو. کراچی کی جماعت ہے مثلا، ایک لمبے عرصے سے خدا کے فضل سے ارتقاء پذیر ہے اور خدا تعالیٰ کا خاص احسان ہے اس جماعت پر کہ اگر کبھی چھوٹے چھوٹے فتنوں نے سر اٹھانے کی کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عمومی طور پر ایسی بیدار مغزی عطا کی ہے کہ وہ فوراً ان پر غالب آ جاتی رہی. اور اس وجہ سے اب وہاں ایک پورا بھاری نظام جاری ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خوبصورت کام کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ بے آواز ہو، شور نہ ہو، اس میں جو خود بخود جاری ہو جائے وہی اصل کام ہے. اب کائنات میں دیکھیں
ان گنت نظام جاری ہیں، ان گنت قوانین ہیں، لیکن دیکھیں کتنی خاموشی سے کام چل رہے ہیں۔ اتنی خاموشی ہے کہ دیکھنے والے کو نیند آ جاتی ہے، اس کو وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہی کچھ نہیں رہا۔ ایک پھل بننے تک کے درخت کے حالات پر غور کریں، کتنے بے شمار قانون ہیں جو اس میں حرکت میں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ایک آم اگر انسان نے بنانا ہو تو سوچیں کہ اس کے لیے اس کو کتنے بڑے کارخانے کی ضرورت پڑے گی، یعنی ان چیزوں سے بنانا ہو جن چیزوں سے خدا تعالیٰ نے آم بنا کر دکھا دیا ہے، اور روزمرہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن جو کہ نظام بہت اعلیٰ درجے کا ہے اور بہت عمدگی سے کار فرما ہے، اس لیے اس کی آواز ہی نہیں آتی۔ مزہ چکھتے ہیں پھر بھی آواز نہیں آتی، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیسے ہوا۔ اور چیزیں کیا مہیا کی گئی ہیں؟ تھوڑی سی مٹی ہے، پانی ہے، روشنی ہے اور ہوا ہے۔ یہ امریکہ کے یا روس کے اعلیٰ ترقیات سائنسدانوں کو مہیا کر دیں کہ یہ لو مٹی، یہ ہوا، یہ پانی اور یہ روشنی، اور اس سے تم آم بھی بناؤ، امرود بھی بناؤ، اور ہر قسم کی غذائیں پیدا کرو، گندم بھی اسی سے بنے۔ اگر وہ کچھ بنائیں گے کچھ نہ کچھ تو سائنسدان آج کل بنا سکتے ہیں۔ ادنا معمولی کیمیاؤں سے وہ بڑی بڑی ترقی یافتہ کیمیاوی شکلیں بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک آم بنانے کے لیے کتنے کارخانوں کی ضرورت پڑے گی، کتنا شور برپا ہوگا، کتنی ہوا میں پولوشن ہوگی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے فائدہ کتنا اور نقصان کتنا زیادہ ہوگا۔ ہم جتنے کام بھی کر رہے ہیں وہاں شور ہی اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے ہی لوگوں کے اعصاب تباہ ہو رہے ہیں، اور پولوشن اتنی ہو رہی ہے فضا میں کہ اس کے نتیجے میں ہم اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ واپس ادنا حالتوں کی طرف نسبتاً، یعنی ترقی کی اعلیٰ حالتوں کی بجائے نسبتاً سادہ صورتوں کی طرف لوٹ جائیں، یہ بہتر ہے، یا اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ کیونکہ ہر کام جو انسان کر رہا ہے، ہر چیز جو انسانی صنعت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اپنے ساتھ ایسا فضلہ چھوڑ رہی ہے جس کا کوئی فائدہ مند استعمال نہیں ہے، بلکہ وہ زہر پیدا کر رہا ہے۔ کائنات میں جو کارخانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کا فضلہ، اس کا ذرہ ذرہ دوبارہ صحیح مصرف میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہے صنعت کا کمال۔ اب آم بنے یا پھول بنے یا اور پھل بنے یا پتے بنے یا شاخیں بنے، جو کچھ بھی بنتا ہے، جب بھی کوئی چیز بنتی ہے اس میں کچھ زائد چیزیں، بیکار چیزیں نکل کر ادھر ادھر فضا میں پھیل رہی ہوتی ہیں یا زمین میں جذب ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے جو زندگی کے عمل کے ذریعے عام کیمیا کو نامیاتی کیمیا میں تبدیل کیا ہے، اس کے لیے جو کارخانہ بنا ہوا ہے وہ دیکھنے میں ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے۔ گھاس کے پھوس ہو یا جھاڑیاں ہوں یا درخت ہوں، بنیادی طور پر سب ایک ہی قسم کا کارخانہ ہے، اس میں آپ کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر قسم کی مختلف چیزیں وہ بنا رہے ہیں، اور ہر ایک کا ویسٹ پروڈکٹ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسا حسین توازن ہے کہ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہوں کہ یہ دراصل ہمیں ترقی کرنے کی سزا ہے مل رہی ہے۔ مثلا آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، ان دو چیزوں کا عمل سب سے نمایاں ہے زندگی کی کیمیا میں یا زندگی کی کیمیا گری میں، اور ان دونوں کا توازن اتنا حسین طور پر قائم رہتا ہے کہ اس سے کسی قسم کا انوائرنمنٹ کو، فضا کو یا زمین کو یا پانیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور ہر چیز جو کچھ پھینک رہی ہے وہ کسی اور دوسری چیز کی بقا کے لیے کام آ رہی ہے۔ تو یہ ہے خدا تعالیٰ کا کارخانہ، خاموشی سے چلتا ہے، اتنی خاموشی سے چلتا ہے کہ
سنائی نہیں دیتا، اور جو کم نظر ہیں ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ جن کی بقا کا سہارا بنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم خود ہی اپنی بقا کا سہارا ہیں، یہ ساری چیزیں از خود ہو رہی ہیں۔ تو اتنا عظیم الشان کارخانہ یہ دھوکہ دینے لگے کہ میں از خود ہوں، یہ صنعت کاری کا کمال ہے، یہ انتظام کا معراج ہے۔ اور اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک زندہ جماعت ہیں، اس کے غلام ہیں جس کو روحانی اور علمی معراج عطا ہوا، اس لیے ہم بھی اپنے کاموں کو درجہ معراج تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نظام کائنات کو چلانا سکھایا ہے، اسی طرح ہم اپنے نظام جماعت کو ترقی دیتے چلے جائیں، اور اس ترقی کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہنے والی ہے۔ جب ایک کام سے آپ فارغ ہوں گے تو دوسرا کام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فراغت کا یہ معنی نہیں کہ بیکار بیٹھو، فراغت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کو جاری کر دو، وہ خودکار آلے کی طرح چل پڑے، پھر اس کو لطف کے ساتھ دیکھو، وہی تمہاری جزا ہے۔ پھر اپنے وقت کو دوسرے کام کے لیے استعمال کرو اور ایک اور کام اس طرح جاری کر دو۔ غرضی کہ اس طریق پر اگر ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے رہیں تو روز بروز جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی نئی منازل طے کرتی رہے گی۔ یہ باتیں تو دو تین ہی کہی ہیں، لیکن ان کو تفصیل سے سمجھانا ضروری تھا، اس لیے پورے خطبے کا وقت انہی ایک دو باتوں میں صرف ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ اسی مضمون سے متعلق مزید کچھ باتیں بیان کروں گا۔ آخر پر دعا کی طرف پھر توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان بھی ہے اور زندگی بھر کا تجربہ بھی یہی ہے کہ کسی کام میں دعا کے بغیر برکت نہیں پڑتی۔ دعا مانگیں اور دل ڈال کر دعا مانگیں، اپنی عاجزی اور بے کسی کو محسوس کرتے ہوئے دعا مانگیں، اور ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دے، اور ہمارے خیالوں میں اور سوچوں میں برکت دے، اور ہمارے خیالوں اور سوچوں کو عمل کی دنیا میں ڈھالنے کی توفیق میں عطا فرمائے، پھر ان کو برکت دے، ان کاموں کو برکت دے، اور پھل اپنے فضل سے خود ان کو لگاتا چلا جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ہم نے بہت سفر طے کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج جو جماعت ہے یہ بالعموم اپنی زندگی میں 1 کروڑ نئے احمدی پیدا کر دے۔ اگر ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروڑ پھر ایک جگہ ٹھہرنے والے نہیں ہوں گے، وہ 10-20 کروڑ بنیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں روحانیت کا آخری انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.